اب مسلمانوں میں عوامی تصوف کا جو تصور جب پھیلا ہے تو جعلی روایات کا پروپیگنڈا بڑا ہوا۔ اب یہ کرامیہ ایک فرقہ تھا، اس کے ایک آدمی تھے محمد بن کرام سجستانی صاحب۔ سجستان یہ آپ کا تاجکستان کے اندر ایریا ہے، وہاں کے بزرگ تھے، انہوں نے ایسی ایک پروپیگنڈا کرتے ہوئے روایتیں کہانیاں وہ اس طرح سے کر دیں۔ موضوع یعنی جعلی احادیث پہ بہت ساری بکس لکھی گئی اور پڑھی ہوئی ہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صوفی ابو نعیم صاحب کی حلیت الاولیاء، ان کی بک آپ پڑھ لیں، بڑی جعلی احادیث آپ کو مل جائیں گی۔ 336 to 430 ہجری میں ان کی زندگی رہی ہے۔ پھر غزالی جو بہت بڑے اسکالر تصوف کے ہیں اور فلسفے کے ہیں، تو ان کی کتاب احیاء العلوم میں آپ پڑھ لیں، 450 to 505 ہجری میں ان کی زندگی گزری ہے، تو ان کی آپ بکس میں پڑھ لیں تو آپ کو بڑی جعلی احادیث وہاں مل جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے کیا یہ پورا جو سارے آئیڈیاز جو دیگر قوموں سے جو آئے ہوئے تھے، تو وہ اس پہ کوئی تنقید بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو یس ہوئی۔ یا پوری ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ بہت سارے اسکالرز نے، خاص طور پہ محدثین نے ایک شدید کاوش کی کہ انہوں نے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ جعلی روایات پہ ریسرچ کریں، تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ جعلی ہیں اور یہ کون سی ایک ریئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ اس پہ انہوں نے کام کیا۔ تو یہ حدیث، علم حدیث کو آپ پورا پڑھ چکے ہوں گے پچھلے لیکچرز میں، تو وہ آپ نے نہیں پڑھا تو آپ پڑھ لیں، تو وہ اس میں آپ کو ڈیٹیل میں آپ کو مل جائے گا کہ جناب کس طرح سے، جیسے یہ بڑے اسکالرز گزرے ہیں کہ جنہوں نے حدیث پہ بہت ریسرچ کی ہے، جس میں محمد بن اسماعیل بخاری صاحب ہیں، 256 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ پھر مسلم بن حجاج صاحب ہیں، وہ 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ پھر کچھ اور اسکالرز ہیں، حاکم ہیں 405 ہجری میں، دار قطنی صاحب ہیں 385 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، بہقی صاحب 458 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ پھر ابن عساکر صاحب 571 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ تو ان کے فوت ہونے کا ٹائم اس لیے نوٹ کیا تھا کہ ان کی زندگی کا ٹائم پتہ چل جائے، تو اس کے بیچ میں انہوں نے اپنی زندگی میں یہ بکس لکھی جس میں انہوں نے پوری ریسرچ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جناب یہ تو جعلی احادیث ہیں اور یہ ایک ریلائبل احادیث ہے۔ اس پہ خیر مسلم اسکالرز نے بھی یہ کام کیا۔ تو اب آپ کا جو بھی انٹرسٹ آپ سلیکٹ کر لیجئے۔ اب شریعت اور طریقت میں ہم آہنگی اور دعوت کا ایک اگلا سٹیپ آیا، یعنی اب یہ تھا کہ آپ نے وہ دیکھا کہ چشتی صاحب نے جیسے پوری ڈیٹیل سے وہ بتایا تھا کہ بہت سارے فرقوں نے یہ کیا تھا کہ وہ جناب شریعت کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے دور رہو، وہ آج بھی موجود ہیں، لیکن پھر خود صوفیاء کے اندر ہی کچھ ایسے اسکالرز پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اس کی تنقید کی کہ نہیں جناب، شریعت اور طریقت میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کو ایک ریکنسائل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ باطنی، ملامتی، کرامی، زنات کا، یہ سب وہ فرقے تھے کہ جن کے اثرات کو ختم کرنے کی کاوش خود صوفیوں نے کی۔ جعلی صوفیاء پر یہ تنقید بھی کی کہ جناب یہ غلط ہے، یہ تصوف غلط ہے۔ تو یہ آیا معاملات، تو اس کے لیے اب میں کچھ صوفیاء اسکالرز کے نام آپ کو کر لیتا ہوں، ان کی بکس آپ خود سرچ کر لیں۔ اس کے لیے آپ کو ابی طالب مکی صاحب کی بک ہے، ابو القاسم القشیری صاحب کی بکس ہیں، علی اجویری صاحب جو اب لاہور میں ان کے مزار موجود ہے، 465 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں، ان کی بک اب پڑھ لیں۔ عبداللہ حروی صاحب کی پڑھ لیں۔ خود غزالی صاحب جو 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تو یہ خود فقہ، صوفی، فلسفی ان سب کے تھے، تو اس کی ہم آہنگی کرنے کی انہوں نے پوری ڈیپتھ سے کام کیا، وہ پڑھ لیں۔ پھر عبد القادر جیلانی صاحب جس کو جن کو بہت بڑا، سب سے بڑا غوث اعظم جنہیں کہا جاتا ہے، تو وہ 561 ہجری میں وہ فوت ہوئے، تو ان کی بک سب پڑھ لیں۔ شہاب الدین سہروردی صاحب یہ 632 ہجری میں فوت ہوئے، انہی کی بک سب پڑھ لیں۔ تو ان سب میں انہوں نے بڑی کوشش یہی کی ہے کہ شریعت اور طریقت کو کی ریکنسائل کر لیا جائے۔ یہ صوفیہ کے اندر بھی ایسے لوگ
ہوئے۔ یہ تو اب وہ بات تھی کہ جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ شریعت اور طریقت کی پوری بات، یہ ہم کہ 40 منٹ تو ہمارے اس پہ چلے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ پیری مریدی کا سلسلہ بہرحال تصوف کے اندر آیا اور آج بھی ہے۔ یعنی پہلے پیر کہنے کا آئیڈیا رہا کہ جو استاد ہیں وہ ان کو پیر کہنا اور شاگرد جو تھے اس کو مرید کہنا۔ اچھا اگر محض لفظی ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس کے بعد پھر مطلب یہ ہوتا تھا کہ جناب آپ بالکل جو مرید ہیں وہ بالکل مردہ بن کے اپنے پیر کے مطابق جیسے وہ کہیں ویسے ہی کرے زندگی میں، مردہ بدست زندہ، جس کو ایک خود صوفی نے اس طرح کہا کہ جناب آپ بالکل مردہ بدست زندہ بن جائیں، یعنی آپ پیر کے آگے ایسے ہو جائیں کہ جیسے ایک آدمی مردے کی لاش کو ایک زندہ آدمی جیسے جس طرح سے وہ کرتا ہے نا، آپ کوئی بھی آدمی فوت ہوئے ہو تو آپ اس کو صاف کرتے ہیں، پھر اس پہ آپ کپڑے اس پہ ڈالتے ہیں، پھر آپ ان کا نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، دفن کرتے ہیں، تو اب مردہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوتا تو بس ایسے بن جاؤ تم بھی، کہ شاگرد کو مرید کو یہی سکھایا جاتا تھا۔ اسی کو ہم نفسیاتی غلامی کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہاجسن ایک یورپین اسکالر ہے، ان کی بات کو بھی میں عرض کر دوں آپ سے، ان کی بک ہے دا وینچر آف اسلام، تو اس میں انہوں نے ایک پوری سچویشن بیان کی ہے، اس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہر اس شخص سے جو صوفیہ کے راستے پر چلنا چاہتا، یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ کسی معروف پیر کے ہاتھوں میں خود کو دے دے، اس کی ہر قیمت پر پیروی کرے، اگرچہ اس میں اسے شریعت کی خلاف ورزی ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ پیر اس کی روحانی ارتقاء کی ذمہ داری قبول کرتا، اسے مراقبے کے طریقے بتاتا، حق کی راہ میں اس کی شخصیت میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو دیکھتا اور اسے بہت گہرائی میں جانے سے روکنے کے لیے اس کی زندگی میں ڈسپلن لاتا۔ نوجوان مرید کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی روح کی نجات کا معاملہ مکمل طور پہ پیر کے حوالے کر دے۔ اس سے یہ نظریہ پیدا ہوا کہ پھر پیر اپنے مریدین کے لیے خدا کے ہاں شفاعت کر سکتا ہے۔ اب یہ شفاعت کا جو آئیڈیا کہ جناب وہی اپنے مریدوں کو آخرت میں جنت میں پہنچائے گا۔ پھر جب مرید اس حد تک میچور ہو جاتا کہ وہ پیر کو چھوڑ سکے تو پھر پیر اسے اپنا خرقہ یہ کیا تھا کہ ایک خصوصی جبہ یا کوٹ ہوتا تھا اسے عطا کرتا، تو یہ خرقہ عام طور پر پھٹا پرانا سا ہوتا تھا، تو اس میں پیوند لگے ہوتے تھے کہ یہ غربت کی علامت تھا، اور اسی سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کوئی کتنا سچا صوفی ہے۔ اس کے بعد بھی یہ مرید ساری عمر اپنے پیر سے وفاداری کا تعلق نبھاتا رہا تھا۔ یہی مرید بھی پھر پیروں کی شہرت کو وسیع علاقے میں پھیلا دیتے تھے اور اسی سے ان کی اپنی ساکھ بھی بنتی تھی۔ یعنی پھر طریقہ اصل یہ بنا ان کا کہ جناب وہ مرید جب مردہ بدست زندہ بن گیا، جیسے جو بھی کہا پیر صاحب نے ویسے ہی کرتے رہے۔ اب پیر صاحب اگر کہہ رہے ہیں نماز پڑھو تو پڑھ لی، نہیں پڑھو تو تب نہیں پڑھنی، اگر شراب پینی ہے تو پی لو، اور اگر وہ روک رہے ہیں کہ نہیں پیو تو نہیں پینی، کہ بالکل ایک نفسیاتی غلامی ایسی بننے لگی۔ اور بنتے بنتے پھر جب وہ ایک میچور ہوتا تو تب وہ ان کو خرقہ دے دیتے۔ خرقہ کا مطلب یہ ایک ایسا کوٹ دے دینا، وہ پہننا، اس طرح کا امامہ بھی ہوگا وہ پہننا، اور بس اب اس کے بعد جناب آپ میچور ہو گئے، اب تم اپنے مزید مرید بناؤ اپنے، اور اپنا میسج ایسے پھیلاؤ۔ ایسے ہوا تو اس لیے آپ کو پوری ہسٹری میں آپ نے یہ سنا ہی ہوگا کہ جناب انڈیا میں اتنے صوفی آئے، افغانستان سے آئے، تاجکستان سے آئے، ازبکستان سے آئے، تو وہ ایسے آتے رہے اور ایسے ایسے میسج پہنچانے لگے۔ تو جناب یہ طریقہ تھا ان کا۔ اچھا اب ہم آگے دیکھیں کہ مزید اور طریقے کیا آنے لگے کہ بیعت ارادت یہ بھی آیا طریقہ۔ یہ مجلس علمی
آداب مرشد کامل، اس بک سے ایک بڑے اسکالر جو احمد رضا بریلوی صاحب تھے، بریلی مدرسے کے بانی، تو ان کے سامنے یہ کیا گیا کہ جناب یہ مرید بننے کا یہ طریقہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے بالکل ایکسیپٹ کیا کہ ہاں جی بالکل صحیح ہے۔ اب وہ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ مرید اپنے ارادہ و اختیار ختم کر کے خود کو شیخ و مرشد ہادی برحق کے بالکل سپرد کر دے، یعنی خود اپنا سرنڈر کر کے اگلے کے پیر کے عین مطابق وہ کرے۔ تو یہ اعتقاد رکھے کہ میرا مطلب اسی مرشد سے حاصل ہونا ہے، اور اگر دوسری طرف توجہ کرے گا تو مرشد کی فیوز و برکت سے محروم رہے گا۔ یہ سوچ لے، ہر طرح مرشد کا مطیع یعنی فرما بردار ہو اور جان و مال سے اس کی خدمت کرے، کیونکہ بغیر محبت پیر کے کچھ نہیں ہوتا، اور محبت کی پہچان یہی ہے کہ اس طرح ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک سائیکولوجیکل غلامی ایسے بننے لگی۔ مرشد جو کچھ کہے اس کو فوراً بجا لے اور بغیر اجازت کے فعل کے کوئی پیروی نہ کرے، کوئی اقتدا نہ کرے، کچھ نہ کرے، بس جیسے وہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں ویسے کرو، کیونکہ بعض اوقات وہ بعض مرشد اپنے حال و مقام کے مناسب ایک کام کرتا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ مرید کو اس کا کرنا زہر قاتل، یعنی خود نہ سوچے، جیسے مرشد کہہ رہے ہیں ویسے ہی کرو۔ پھر جو ورد اور وظیفہ مرشد تعلیم دے تو اس کی کو پڑھے اور تمام وظیفے چھوڑ دے، یعنی انہوں نے جو میڈیسن دی ہے بس ویسے ہی اس پہ عمل کرے۔ پھر مرشد کی موجودگی میں ہمہ اسی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ پھر یہ بھی بتائے گا یہاں تک کہ سوائے فرض و سنت کے نماز، نفل اور کوئی وظیفہ کی اجازت کے بغیر نہ پڑھے، کہ بس جناب جیسے نماز کہہ رہے ہیں پیر صاحب ویسے ہی پڑھے، ایسے ہی کریں۔ تو دیکھیے کہ اس طرح سے نفسیاتی غلامی آئی۔ اس کے لیے ہم اور طریقے بھی دیکھیے کہ کیسے تھے، یعنی یہ وہی 350 ہجری سے یہ سلسلہ چل رہا آج تک آ رہا۔ حتی الامکان یہ ایسی جگہ نہ کھڑا ہو کہ جس کا سایہ مرشد کے سایہ پر یا اس کے کپڑے پر پڑے، یعنی آپ کا جو پاؤں ہے وہ مرشد کے کپڑے یا اس کے سائے پہ بھی نہ جائے۔ اس کے مسلے یعنی ان کے جائے نماز پر پاؤں نہ رکھے، مرشد کے برتنوں کو استعمال میں نہ لائے، اس کے سامنے نہ کھانا کھائے، نہ پیے، نہ وضو کرے، ہاں اجازت کے بعد کوئی مذائقہ نہیں۔ اس کے روبرو یعنی سامنے کسی اور سے بات نہ کرے، بلکہ کسی کی طرف متوجہ نہ کرے، متوجہ صرف پیر صاحب پہ کرے۔ جس جگہ مرشد بیٹھتا ہو اس طرف اپنے پیر نہ پھیلائے، کہ اگرچہ سامنے نہ ہو، یعنی وہاں پہ پاؤں بھی ادھر نہ ہو تاکہ ان کی عزت رہے، اور اس طرح تھوکے بھی نہیں وہ اس طرف۔ جو کچھ مرشد کہے اور جو کرے اس پر اعتراض نہ کرے، کیونکہ جو کچھ یعنی مرشد کرتا ہے اور کہتا ہے اس کی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ یاد کر لے کہ واضح قرآن میں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ خضر صاحب علیہ السلام جو فرشتے تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کہا تھا بھی اس پہ آپ کوئی کوشچن نہ کیجیے گا، تنقید نہ کیجیے گا، تو بس ایسے ہی آپ بھی بن جائیں۔ اپنے مرشد سے کرامت کی خواہش نہ کریں، یہ نہ کریں کہ جی وہ کرامت کریں، کیونکہ ورنہ مرشد صاحب پہ مشکل ہو جائے گی نا کہ وہ کرامت کہاں سے دکھائیں گے۔ تو اس طرح کا یہ آئیڈیا ہے۔ اگر کوئی شبہ دل میں گزرے تو فوراً عرض کرے، اور اگر وہ شبہ حل نہ ہو تو اپنی فہم یعنی عقل کی کمی کا نقصان سمجھے، اور اگر مرشد اس کا جواب نہ دے تو جان لے کہ جی میں اس جواب کے لائق نہیں۔ اپنے خواب میں جو کچھ دیکھے وہ مرشد سے عرض کرے، اور اگر اس کی تعبیر ذہن میں آئے تو اسے بھی عرض کرے۔ بے ضرورت اور بے اذن بغیر اجازت کے مرشد سے علیحدہ بھی نہ ہو۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ یہ پورا میتھڈالوجی وہ تھی کہ جیسے ایک بالکل نفسیاتی غلامی کا یہ طریقہ آیا۔
تو اس کے اور بہت سے طریقے تھے، یہ لکھے ہوئے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. تو یہ وہی مجلس سے علمی ہی میں یہ پورے طریقے آئے ہوئے ہیں. تو اس میں اب یہ دیکھیے کہ مرشد کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرے، کہ بالکل ایسا ہی رہے. جو کچھ اس کا حال ہو، برا یا بھلا، اسے مرشد سے عرض کرے، کیونکہ مرشد طبیب قلبی ہے، اطلاع ہونے پر اس کی اصلاح کرے. تو بس جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے ہی اس پہ عمل کرتے چلے جائیں. مرشد کے کلام کو رد نہ کرے، یعنی ان سے کبھی تنقید نہیں کرے. اس حد تک یہ معاملہ ہے. اچھا، یہ صرف کچھ جو احمد رضا بریلوی صاحب سے جیسی پوری وہ بات چیت ہوئی تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، یہ بالکل ٹھیک طریقہ ہے. اچھا، سیم دوسرے اسکالر، یہ دیوبند مدرسے کے بڑے اسکالر جو گزرے، تو انہوں نے، ان کا نام تھا رشید احمد گنگوئی صاحب، تو انہی کا بھی طریقہ بھی وہی تھا. تو اب وہ قطب عالم، ان کو قطب سمجھا جاتا تھا رشید احمد گنگوئی صاحب سے. تو وہ فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ شیخ کی ظاہری اور باطنی احترام میں کوتاہی نہ کرے. احترام ظاہری تو یہ ہو کہ اس کے ساتھ مناظرہ نہ کرے، اور جو کچھ اس سے سنے اگرچہ یقیناً جانتا ہو کہ غلط ہے، تاہم اس کے ساتھ حجت نہ کرے، کوئی بحث نہ کرے، کیونکہ اس کی نظر سے اور اس کا علم اس کے علم سے بہرحال بڑا ہوا ہے اور وہ کامل ہے. نیز شیخ کے سامنے جائے نماز نہ بیٹھے، مگر بضرورت نماز اور نماز کے بعد فوراً جائے نماز اٹھا لے اور زمین میں آ بیٹھے، اور نوافل بھی اس کے سامنے نہ پڑے، اور جو کچھ شیخ فرمائے اس کی تعمیل کرے، اور حد المقدور اس میں کوتاہی نہ کرے، اور شیخ کی جائے نماز پر قدم نہ رکھے، اور شیخ کے سامنے بالکل دوسروں کے سامنے بھی ایسی حرکت نہ کرے جو اہل معرفت کی خصلتوں کے خلاف ہو، اور مشائخ کی چہرہ پر بار بار نگاہ نہ ڈالے. اس کے ساتھ انبساط اور بے تکلفی کا برتاؤ نہ کرے، مگر یہ کہ وہ اجازت ہے، اور کوئی کام ایسا نہ کرے جو شیخ کی گرانی کا سبب ہو، بلکہ ہمیشہ گردن جھکائے ہو رہے اور لوگوں کے منہ بھی نہ تکے، کہ اس سے غفلت پیدا ہوتی ہے. اور باطنی احترام یہ کہ شیخ پر کسی امر میں انکار نہ کرے، اور ظاہر کی طرح باطن میں قولاً اور فعلاً اور ہر حرکت و سکون، ہر انداز سے لحاظ قائم رکھے، اور نہ نفاق میں مبتلا ہو جائے. یعنی اب یہ دیکھیے کہ وہی نفسیاتی غلامی، یہ رشید احمد گنگوہی صاحب نے جیسے وہ طریقہ بیان کیا، اور سیم وہی دیکھیں تو احمد رضا بریلوی صاحب ہی کے ہاں بھی سیم وہی طریقہ ہی تھا. تو وہ بریلی کے اسکالر تھے، یہ دیوبند کے تھے، اور دونوں کا پوائنٹ آف ویو ایک ہی تھا. اور یہ میتھڈ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ تو یہ پرانی وہی 350 ہجری آنورڈ کے جو صوفیہ کے اسکالر جو گزرے ہیں، تو انہی کے طریقوں کو انہوں نے فالو کیا.